الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ پوری امت کو، پوری انسانیت کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اور نماز کا فائدہ کیا بتایا؟ نماز کا فائدہ یہ بتایا کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. یہ تو نماز کی ظاہری خوبی ہو گئی. دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جتنی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں سب سے روکتی ہے. لیکن باطنی فائدہ کیا ہے؟ حدیثیں بہت ساری ہیں. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یقول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارائیتم لو انا نہرن بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو، ایک دریا ہو، اور وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، تو آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے میل و کچیل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا لا یبقى من درنہ شیء، کہ اس کے میل و کچیل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، متفق علیہ۔ فرمایا کہ یہ مثال ہے 5 نمازوں کی، کہ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ان کی بنا پر انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہمارا روحانی باطنی فائدہ ہو گیا، لیکن ظاہری فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشا اور منکر کیا ہے بھائی؟ فحشا کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں؟ فحشا کے بارے میں علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ جنسی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں، جنسی کیا ہے؟ شہوت، جس کی بنا پر زنا ہوتا ہے، تو کہا جنسی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ فحشا ہے۔ زنا، عیاشی، بدکاری، یہ برائی جو سرزد ہوتے ہیں، کہا کہ یہ فحشا میں داخل، یہ فحشا ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر جو جنسی بے اعتدالیوں کے نتیجے کے علاوہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ منکر ہے۔ اور بعض مفسرین نے یوں تشریح کی ہے کہ تمام شریعتیں اور تمام نبیوں نے جن چیزوں کو برا کہا ہے وہ منکر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں دونوں ان میں آ گئیں، فحشا اور منکر میں، ان دونوں میں ساری برائیاں آ گئیں۔ بھائی دنیا میں فتنہ فساد کس لیے ہے؟ عیاشی ہے، بدکاری ہے، دیکھیے زنا ہے، ساری برائیاں دیکھا جائے تو جڑ ان کی یہی ہے۔ اور منکر، ان کے علاوہ جتنے خراب کام ہیں وہ منکر میں داخل ہیں۔ تو ساری چیزیں، گویا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ یہ ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے بھی بڑا ہے، تمام عبادتوں سے بڑا نہیں۔ اس کی تشریح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ نماز میں جو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کہا کہ فحشا اور منکر سے روکنے کے لیے نا وہ سب سے اہم ہے، سب سے بڑی ہیں وہ چیزیں، یعنی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں دعائیں، ذکر و اذکار، برائیوں سے روکنے کے لیے وہ سب سے بڑی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز نا ساری چیزوں سے روکتی ہے، ساری برائیوں سے، سارے فحش کام سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز کا کیا ضروری صفت ہے کیا؟ بھائی یہ 2 صفت ہے نماز کی، بھائی یا تو وصف لازم ہے یا وصف مطلوب ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یقیناً نماز روکتی ہے، ایک تو یہ ہے، اور ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے وصف مطلوب کا کہ نماز پڑھنے والے کو نا ان تمام برائیوں سے رک جانا چاہیے۔ لیکن ہماری بحث کیا ہے، ہمارا موضوع کیا ہے کہ وصف لازم یعنی نماز واقعی روکتی ہے۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں بڑے قانون بنائے جاتے ہیں، بڑے سخت سزائیں دی جاتی ہیں، دیکھیے پولیس کا پہرا ہے، لوگوں کا ڈر ہے، خوف ہے، آدمی گناہ نہیں کرتا ڈر کے مارے کہ ابھی یہ پولیس کھڑی ہے تو ڈر کے مارے وہ کسی لڑکی کو نہیں چھیڑے گا، چوری نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے موقع پائے گا کہ پولیس کا خوف نہ ہو، لوگوں کا ڈر نہ ہو، اور موقع میسر آ گیا تو آدمی چوکتا نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے جتنے پہرے لگا دیجیے آپ، انسان جیسے موقع پاتا ہے
تو وہ چوکتا نہیں ہے، کر ڈالتا ہے، زبان سے جو پاتا ہے بک دیتا ہے۔ لیکن نماز سے زیادہ اہم چیز جو ان برائیوں پر بریک لگا سکتی ہے نا، کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے نماز کے ذریعہ کہ یہ بندہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کے ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے، اور 5 مرتبہ آ کر کے انسان اس کا اقرار بھی کرتا ہے، عملاً اس کا ثبوت دیتا ہے۔ بھائی نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ بھائی الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب قیامت کیا ہے بھائی؟ بتایا جاتا ہے نا، بھائی آدمی غور کرے قیامت کیا ہے۔ قیامت وہ چیز ہے، وہ دن ہے جہاں بندے کے ایک ایک عمل کا فیصلہ ہوگا۔ دل میں کوئی گناہ کیا ہوگا، دل میں کسی کو گالی دی ہوگی، دل میں اگر کسی کے خلاف سوچا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ڈھکے چھپے اندھیرے اجالے کتنے چھپ کر کیا ہوگا، سب آ جائے گا۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ تو گویا کہ دیکھیے یہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار تیری ذات ایسی ہے، تو رب ہے، تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر اس سے مدد طلب کرتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی سارے گناہوں سے بچا، غلط کاموں سے بچا، جو صحیح چیز ہو اس کے اوپر چلا۔ تو آپ دیکھیے، اور یہی نہیں کہ ظاہراً کرائی جاتی ہے، نہیں، عملاً مشق کرائی جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے رب کی مرضی کے خلاف۔ کیسے؟ ارے صبح فجر کی اذان ہوئی، بستر پر سویا ہوا ہے، بند کمرہ ہے، گھڑی دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، کون بلا رہا ہے اس کو، کون جگا رہا ہے اس کو؟ وہ جان رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اتنے بجے نماز پڑھو، وہ اٹھ کر کے چل دیتا ہے۔ کس لیے؟ نماز کے لیے اٹھتا ہے بھائی، وضو بناتا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، نہانے کی حاجت ہوتی ہے نہاتا ہے اور وضو بنا کر کے چل دیتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، شراب کھانے کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ کون سی ذات لا رہی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات۔ اللہ یہ چھپ کر بھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے، دل میں سچی نیت کر کے آتا ہے کہ ہم مسجد کی طرف، کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا ہے عیاشی کے لیے کہ دنیا سو رہی کہیں اور چلے جاؤ۔ پھر وضو بناتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو کوئی نہیں جاننے والا ہے اس کے رب کے علاوہ، وہی جانتا ہے، تو بندہ جانتا ہے یا تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر ہوا نکل گئی کسی کو نہیں پتا چلا، لیکن وہ وضو بناتا ہے، جانتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، میرا رب جانتا ہے، دیکھیں وضو بنا لیتا ہے، نماز میں کھڑا ہوا تو جو نماز ہوتی ہے نا اسی کی نیت دل میں آتی ہے، دوسری نیت نہیں آتی ہے کہ میں یوں ہی کھڑا ہوں، کون سی نماز کے لیے آیا ہوں، فجر کی نماز کے لیے آیا ہوں، تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ اس رب جانتا ہے، دل میں سچی نیت کرتا ہے، اور دل میں گانے نہیں گاتا ہے، گالیاں نہیں بکتا ہے، دعائیں ہی پڑھتا ہے، جبکہ کوئی سننے والا نہیں ہے، چاہے تو کچھ اور کرے، لیکن کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ تو دیکھیے نماز 5 مرتبہ نا یہ مشق کراتی ہے، اور دل میں اسے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، جگاتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، تو کوئی غلط کام کرے گا سب کا پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ نماز کے اندر یہ خوبی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کاموں سے باز نہیں آتے ہیں، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا نماز کی غلطی ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے بھائی۔ جو آدمی سدھرنا نہ چاہے، اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، تو اب اس کے لیے کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ مثال اس کی یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بتائے کہ فلاں فلاں چیز کھاؤ، فلاں طاقت کی چیز کھاؤ تم تندرست ہو جاؤ گے، لیکن اگر آدمی کھائے اور قے کر دے، جزوے بدن نہ بننے دے، تو ڈاکٹر کی کیا غلطی ہے بھائی؟ غلطی کھانے والے کی ہے کہ وہ کھا تو رہا ہے لیکن جزوے بدن نہیں بننے دے رہا ہے، جسم کیسے فربا ہوگا، تندرست کیسے ہوگا؟ دوا کھا رہے، ڈاکٹر نے کہا دوا کھانا ہے اس کو، اب وہ دوا کھائے اگل دے، تو غلطی کس کی ہے بھائی؟ ڈاکٹر کی تھوڑے۔ تو نماز کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فصلاتہ وبال علیہ، کہ جس کی نماز اس کو فحشاء اور منکر سے نہ روکے تو ایسی نماز اس کے لیے وبال ہوگی، وبال، دیکھیے اس کے لیے وبال ہوگی، مصیبت ہو جائے گی قیامت کے روز۔ تو نماز ہمیں اسی پڑھے نا کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکے۔ بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اعمال دیکھو، اخلاق و آداب دیکھو، سدھر تو نہیں رہا ہے تو کیا فائدہ؟ تو ایسے آدمی نے گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے بھائی؟ نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھیے، نماز کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق پڑھیے، ورنہ وہ نماز ہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ ہے، نماز کے شرائط ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں بے دلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساروں کو دیکھا ہوگا نا، رفع دین کو ایسے کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ رفع دین کا طریقہ ہے نا، ہمارے نبی نے کیسے بتایا ہے بھائی؟ ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم قبلہ کی طرف کھڑے ہیں منہ کر کے پچھم کی طرف، تو ہماری ہتھیلی کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت سارے بھائی جو یوں نماز پڑھتے ہیں کان لگا، اب ہتھیلی کا رخ کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہے ہی نہیں، ایک کا تو ادھر ہو گیا، ایک کا ادھر ہو گیا، قبلہ کی طرف ہوا ہی نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہاتھ یوں اٹھائیے، ہتھیلی کا رخ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ارے میں نے اپنا چہرہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو سارا جسم اللہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف۔ لیکن ہوتی کیا یوں کیے ہم، تو یہ تو رفع دین کا طریقہ کوئی کرتا ہو یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ یہ یوں ہونا چاہیے، کان کے لوگ کے برابر یا کندھے کے برابر یوں کرنا چاہیے آدمی کو، ہاتھ اٹھانا چاہیے قبلے کی طرف۔ اور لیکن بہت سارے بھائی نمازوں میں دیکھیں گے نا، وہ آتے ہیں ایسے کیا ایسا بھاگ لیا، یہ کیا ہے بھائی؟ نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے نا تب نماز ہوگی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انہ را رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ قال ما صلیت۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا نا، نماز پڑھنے لگا، نہ رکوع قاعدے سے کر رہا ہے نہ سجدہ کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ ما صلیتا، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وَآسِبُهُ لَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اور میرا خیال ہے نا کہ اگر تو ایسے ہی مر گیا تو نبی کے طریقے کے علاوہ پر مرے گا۔ اب ایک دیکھیے، آج بہت ساری نمازوں دیکھ لیجئے، آپ یہاں آگے بیٹھ جائیے نا، جو لوگ سنتیں بہت سارے پڑھتے ہیں ان کی نمازیں دیکھ لیجئے، رکوع اور سجدہ قاعدے سے نہیں ہوتا ہے۔ ابھی سجدے میں رکوع میں گئے اور کھڑے ہوئے، ابھی رکوع قاعدے سے نہ کھڑے نہیں ہوئے سیدھا، ابھی کمر تھوڑی سی اٹھائی، اتنا ابھی برابر نہیں، اور سجدے میں چلے گئے، یہ کہاں نماز ہے بھی؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو دیکھا اور کہا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اور کہا اگر تو ایسے ہی مر گیا نا تو نبی کی سنت کے علاوہ پر مرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سے دیکھیے، آج بہت ساری نمازیں ہماری دیکھ لیجئے، سجدے سے اٹھتے ہیں نا اور سجدے سے بھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا ہے، ٹھونگے مارنا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو کہا جو اپنی نمازوں میں سے چوری کرتا ہے، تو کہا کون ہے؟ کہا کہ جو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جیسے کوا چونچ دانہ اٹھانے کے لیے فٹافٹ اٹھاتا ہے نا۔ بہت ساری نمازیں ہمارے بھائیوں کو دیکھیے، بیٹوں کو دیکھیے، لڑکے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، لوگ بھی بڑے بڑے۔ ابھی آپ سنتیں پڑھتے دیکھ لیجئے، ایک صحابی آئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو سلام پھیر کر کے آیا، تو آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، کہا جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب دیا، پھر کہا جا نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ آیا، پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے، تو آپ نے کہا اذا، جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو آپ نے کیا کہا؟ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے نا تو اچھی طرح وضو کر، پھر کہا تکبیر کو، پھر جو تجھے آسان لگے قرآن میں سے وہ پڑھ، سورہ فاتحہ سے زیادہ آسان کیا، یہی مراد ہے یہاں، سورہ فاتحہ پڑھ، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ۔
پھر کہا سجدے میں جا، ثم رکوع میں جا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، تو رکوع میں جا یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں اطمینان ہو جائے، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، ثم ارفع، پھر سر اٹھا، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو برابر سیدھا کھڑا ہو جائے، دیکھیے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر کہا ثم اسجد، پھر سجدے میں جا، حتی تطمئن ساجدہ، سجدے میں بھی اطمینان ہو جائے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر کہا ثم ارفع، پھر سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر آپ نے اور آگے بتایا، پھر کہا کہ تو ہر رکعت میں ایسے ہی کر۔ اب آپ دیکھیے یہ رکوع اور سجدہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ارے رکوع اور سجدہ یہ سب سے ذلیل کام ہے نا، دیکھا جائے تو۔ ارے کوئی آدمی کہ جھک میرے آگے جھک، انسان جھکنا گوارا کرے گا تھا، کہا کہ ناک رگڑ زمین پر میرے آگے پاؤں میں، تو رگڑے گا کیا؟ تو ذلت کا سب سے بدتر طریقہ نا کسی کو ذلیل کرو نا، یہ سب سے بدتر طریقہ ہے انسان کے آگے۔ لیکن بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کرتا ہے، جھکتا ہے اور جاتا ہے زمین پر پڑتا ہے، یہ سب سے ذلیل کام گویا کیا ہے۔ تو اللہ کے آگے ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ہم یہی ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں تب نماز کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے بھائی۔ قیامت کا دن ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز پڑھو، کیا ہے نماز پڑھتے رہو بس۔ ارے نماز پڑھتے رہو نہیں، نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نبی کا طریقہ نہیں اپناؤ گے، نماز کا جو صحیح طریقہ ہے وہ نہیں اپناؤ گے، نماز سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی 60 سال 70 سال نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے میرے بھائیوں نہیں ہوگا، نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی ہے تو نماز سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نماز بیکار ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا یصلی 60 سنہ، آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاته، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال نماز پڑھا ہے، دیکھیں 60 سال، ہمارے نبی فرما رہے ہیں 60 سال نماز پڑھتا ہے لگاتار، اور آپ فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ کہا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم سجودہ ویتم سجودہ ولا یتم رکوعہ، کہا کہ وہ اپنے رکوع کو تو مکمل کرتا ہے، سجدے کو مکمل نہیں کرتا ہے، سجدے کو مکمل کرتا ہے لیکن رکوع کو مکمل نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں 60 سال نماز پڑھا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں نماز کا طریقہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ بہت سارے بھائی چاہے کوئی ہو، کسی مسلک کا ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی ہو، سب دیکھ لیے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ان کی بھی نمازیں دیکھ لیجئے، رفع دین کا طریقہ دیکھ لیجئے، ان کو ہوش ہی نہیں، آ گئے بغیر من کے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ نمازوں سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث، وہ کہتے ہیں ہم سے ابو سلیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے نبی نے فرمایا، کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر آپ نے کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا جب ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے، وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہو عمر میں نہ وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جیسے مجھے دیکھا ہے۔ ارے میرے بھائیوں نماز کے بہت طریقے دنیا میں رائج ہیں، قادیانی نماز پڑھتے ہیں، شیعہ نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے والے بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کا طریقہ کیا ہے یہ نہ دیکھیں آپ کہ فلاں صاحب کہہ رہے فلاں صاحب کہہ رہے، نہ، نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے یہ بھی تو فرض ہے ہمارا، ہم تلاشیں کہ نبی نے کیسے نماز پڑھی ہے، کیونکہ نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی نماز کا طریقہ لے کر کے آئے ہیں اور نبی کے طریقے پر چلیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ اور آپ نے یہی کہا ہے کوئی بھی عمل ہو اس کے قبول ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ طریقہ نبی کا ہو، اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ طریقہ نبی کا ہو تب قبول ہوگا۔ اور اس کے علاوہ
اخلاص نہیں ہے یا بہت خلوص ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ آپ یاد کیجئے صحابہ کرام کو، بار بار واقعہ سنتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو تینوں آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس کہ کیسے عبادت کرتے ہیں، تو ازواج مطہرات نے بتایا، آپ کی بیوی نے بتایا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، تو تینوں نے کہا کہ ارے اللہ کے رسول کہا، ہم کہا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، بتائیے، دن رات عبادت ہی کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا، میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کیا کہا، میں دن میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا۔ بتائیے، کہہ کر چلے گئے۔ اب ان کے اخلاص، صحابہ کرام ہے بھی، ان کے اخلاص میں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن جب آپ کو پتہ چلا تو ان کو بلایا، کہا تم نے ایسا ایسا کہا ہے کیا؟ کہا کہ دیکھو، میں نماز پڑھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات میں جا کر نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، دیکھیے 11 شادیاں آپ نے کی۔ پھر کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے نا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ منمانی طریقہ نہ اپناؤ کہ فلاں صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں صاحب کا طریقہ ہے، وہ فلاں صاحب کا طریقہ ہے۔ ارے بھائی، تلاشو نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ نمازیں قبول کروانا چاہتے ہو تب۔ آج نمازیں ہماری نہیں ہیں نبی کے طریقے کے مطابق، اسی لیے نمازوں کا جو فائدہ ہونا چاہیے نا، نمازوں کا وہ فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اور جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ بھائی صحیح طریقہ ہمارے پاس ہے، وہ بھی اپنی نمازوں کو صحیح کریں، نمازوں کی اصلاح کریں۔ بہت سارے بھائی آتے ہیں نماز کے ٹائم تو کیا کرتے ہیں کہ سب بندی نا، نماز کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب لوگ آئے، لاسٹ میں آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، 1-2 رکعت نکل گئی، اب آتے ہی ادھر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ یہ قریب ہے نا، یا کولر چل رہا ہے، ہوا آ رہی ہے اچھی، سے کھڑے ہو گئے۔ ارے آنے والے کا فرض یہ بنتا ہے کہ آدمی دیکھے کہ کدھر کم ہے کدھر زیادہ ہے، جدھر کم ہو ادھر جاؤ۔ ہوتا یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، وہاں تک ہوا اچھی آ رہی ہے، تو ہوا اچھی آنے کے لیے آئے ہو کہ نماز کے لیے آئے ہو؟ ارے بھائی، طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف برابر کھڑے ہو، امام سینٹر میں رہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، یعنی کہ امام کو وہاں کھڑا کر دو نا۔ پھر یہ کیوں بنایا جاتا ہے بیچ میں مسجد، یہ کیوں بنایا جاتا ہے محراب؟ اس لیے بنایا جاتا ہے سینٹر میں بنایا جاتا ہے، ورنہ کونے میں بنا دو نا، سب ہوا میں کھڑے ہو جاؤ، امام وہ کنارے رہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن تم اپنے عمل سے تو کر دیتے ہو نا، امام یہاں کھڑا ہوا ہے، 2 آدمی یہاں کھڑے ہیں، بکیا سارے ادھر کھڑے ہو گئے، اچھے لوگ، سنجیدہ لوگ، وہ بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آنے والے کا فرض بنتا ہے نا کہ دونوں سائڈ دیکھ کر کھڑا ہو، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا فرض ہے کہ سب اپنی صحیح رکھے، پاؤں سے پاؤں ملائے۔ نماز کے لیے نماز کی جگہ پر دھیان رکھو، امام سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرو۔ حدیث میں بڑے سخت وعید ہے کہ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں کیا جو امام سے پہلے رکوع سجدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر کر دے؟ تو آدمی نا، صحابہ کرام حدیث سے بتاتی ہے نا، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب ہم رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو سجدے میں کب جاتے؟ جب ہمارے نبی اپنا پیشانی مبارک مصلی پر رکھ دیتے تو کہاں ہم تب جاتے سجدے میں۔ تو اس لیے امام کی پیروی ہونا چاہیے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد یا کوئی رکن ادا کرنے کے بعد ہمیں دیر تک نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ بھائی امام گیا پھٹ سے جاؤ، اگر امام چلا گیا تم بیٹھے ہو اپنی دعا پر، تو امام کی پیروی کہاں ہے؟ امام کی پیروی نہیں کر رہے، امام کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں تاثیر پیدا کرے، اللہ ہمیں فحش اور منکر کاموں سے بچائے، بری باتوں سے بچائے، پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔